لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا ذرا سا دوسروں کو خوش کرنے کے اس کے لیے دعا کرے، وہ کرے، اس کے لیے دعا کرے اور اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کرے۔ کہتا ہے کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کری تھی، فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی بہت قیمتی گفتگو تھی کہ بدعتیوں سے موحدین کے معاملات کس طرز پر ہونے چاہیے۔ یہاں آپ اس کو تفصیل سے ضرور دیکھیے، بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، یہ طویل ضرور ہے لیکن جب تک آپ اس کو پوری سنیں گے آپ کے دل و دماغ میں علم کا خزانہ اللہ کے فضل و کرم سے بھر جائے گا۔ یہ گفتگو میں نے شیئر کیا اور اس کا عنوان تھا جو میں نے خود اپنی طرف سے لگایا کہ اہل حدیث علماء خادم حسین رضوی کی قبر پر کیوں۔ دراصل ایک بریلوی مکتب فکر کے ہمارے ساتھی ہیں، وہ اکثر مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں اور انہوں نے جو میسج مجھے بھیجا وہ میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس عنوان کو میں نے کیوں رکھا تھا وضاحت پیش کروں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، وہ اتنی عوام وہ بالکل صاف ستھرے تھے۔ ٹھیک ہے، 100% آپ صاف ستھرے تھے، 100% آپ صاف ستھرے تھے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے اہل حدیث علماء نے، دیوبندی علماء نے انہوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ نے یہ فرمایا کہ بہت سے اہل حدیث اور دیوبندی علماء نے ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے، جبکہ میں نے ان اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اہل حدیث علماء نے ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے، دیوبندیوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے، طارق جمیل صاحب وہاں پر گئے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور طارق صاحب انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے طارق جمیل صاحب کی یہ ویڈیو بھی بھیجی، وہاں پر قبر پر کھڑے ہیں خادم حسین رضوی کی، پوری قبر کو سرخ گلابوں سے اور چادروں سے اور خوشبو سے معطر کیا گیا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور جو دوسری ویڈیو آپ نے بھیجی ہے اس میں سراج الحق صاحب ہیں، غالباً ان کا نام ہے، جماعت اسلامی کے قائد ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں قائد تبلیغی جماعت کے قائد اور جماعت اسلامی کے قائد، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے نہیں ہے، یہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں، اور ان کا وہاں پر جانا میرے لیے بالکل اچنبے اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ حنفی مذہب کی جو دو برانچز ہیں، ایک بریلوی جو بریلی ہندوستان کا شہر ہے جس سے آپ حضرات کا تعلق ہے، اور دوسرا تعلق دیوبند مکتب فکر سے جس میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور طارق جمیل صاحب ہیں، اور وہاں کا باشندہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ہوں، میں بھی ابھی دیوبندی ہی ہوں لیکن عقیدت دیوبندی نہیں ہوں۔ ان کا وہاں پر جانا یا جماعت اسلامی کے قائد کا وہاں پر جانا کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی نے یہاں تفصیل سے بتایا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ تفصیلی گفتگو شیخ کی سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں نے جو اس عنوان کو اختیار کیا تھا، دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ اس خوبصورت بات کو، ان خوبصورت نصیحتوں کو فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی، وہ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث عوام تک پہنچ جائے، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں کہ اس کو بہت لوگوں نے سنا اور بڑے اچھے کمنٹس، بہت پذیرائی اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے۔ لیکن اس عنوان سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی اہل حدیث کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ کسی اہل حدیث ادنا سے ادنا خادم کی یا ایک عالم کی، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وہ علماء ہیں اہل حدیث علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی شان میں کمی ہو، ان کے وقار میں کمی ہو، ان کی عزت میں کمی ہو، یہ ہرگز وہاں پر مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو، ان کو معاشرہ موحد اور معزز ترین گردانے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوا
اور میری تحقیق جب میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں کوئی بھی اہل حدیث عالم نہیں گیا، بلکہ جن لوگوں نے خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں دیوبندیوں نے بھی اگر وہاں جا کر، جیسے ان جماعت اسلامی کے لوگوں نے وہاں جا کر قصیدے پڑھے ہیں یا لبیک اور دوسرے نعرے بلند کیے ہیں، اور اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب نے بھی لبیک اور یہ دوسرے نعرے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اور عقیدت کے نذرانے گلدستوں کے طور پر شاید پیش کیے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میری ویڈیو میں نے کبھی یہ نہیں کہا، اس پوری مکمل ویڈیو میں، کہ یہاں کوئی اہل حدیث عالم بھی اس کی قبر پر گیا تھا۔ البتہ جو بات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ مفتی زور ولی صاحب دیوبندی عالم دین ہیں، دیوبندی مکتب فکر کے ہیں۔ انہوں نے تو بہت خوبصورت بات کہتی ہے دیوبندیوں کے بارے میں کہ جس نے بھی ان کے لیے خادم حسین رضوی کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، ان کے تو دوبارہ سے نکاح پڑھنے چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ گفتگو ہمارے اچھے خاصے مخلص بھائی عالم دین ہے، مناظر ہے، اور وہ آج کل خادم حسین رضوی سے متاثر ہوا ہے، حالانکہ خادم حسین رضوی جیسے جاہل پورے جہان میں نہیں ہوگا، اور وہ جاہلوں کا سردار تھا۔ یہ خادم حسین رضوی کے بارے میں بول رہے ہیں، تو وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مفتی زور ولی خان اس کے مقابلے میں اپنا تلبیہ بنایا، اللہ اور اس کو المستعان۔ تحریف کی شکل دے دی۔ بہرحال یہ عنوان ہے، جن دیوبندیوں نے خادم حسین رضوی کے لیے دعا مانگی ہیں وہ تجدید نکاح کریں، اور یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ وہ بہت صاف ستھرے تھے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے صاف کیسے دل دادا تھا، شرک کے اندر کیسے ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی موحدین سے گفتگو کرتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے بارے میں دیوبندی مکتب فکر کے مفتی زور ولی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے کسی نے دعا کی ہے طارق جمیل صاحب کو تو وہ تجدید نکاح کرے۔ بہرحال ان کے یہاں تو نکاح یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اب آپ کو سنوائی دے گی، کانوں میں جو آپ کی آواز آئے گی وہ ہوگی خادم حسین رضوی کی۔ اس کا یہ کلپ سنیے، کہتا ہے کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو اس کے عقیدے کی حالت تھی۔ دینے والا کون ہے؟ قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے 1981 میں جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، اس وقت یہ دادا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خوب مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے۔ ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم، شہنشاہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے، میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوانا۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سن لیجئے، سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے دو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ اب یہ آپ نے اس کا یہ ساری گفتگو سنی، اس کا سارا یہ کلپ دیکھا، جی یہ اپنے دل میں بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، بابا علی زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے۔ اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیہ تھا کہ بابا حجویری کی قبر پہ جا رہا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ دودھ جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم
تقسیم ہو رہا ہے جو بابا حجویری کے نام کی سبیل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ دودھ بانٹا جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شہنشاہ شاہوں کے شاہ وہ تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا اہل ایمان کے لیے لائق ہی نہیں۔ یہ عقیدت کے مترادف ہے، فقیر ہے، کناش ہے، بھوکے ہے، سوالی ہے، گداگر ہیں اس ذات کے سامنے جو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ وہ اللہ ہے، کوئی اور ہستی نہیں۔ لیکن یہ اس مردے کو کہہ رہا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، میں طالب علم ہوں۔ اب آپ شہنشاہ ہیں اور شہنشاہ سے اب آپ یہ بتائیے کہ جو مروہوں کو شہنشاہ کہتا ہو، جو مخلوق منو مٹی کے ٹنوں مٹی کے نیچے مدفون بزرگوں کو شہنشاہ کہتا ہو، اس کے عقیدے کے بارے میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 100% صاف تھا؟ میرے بھائی عقل کے ناخن لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز سے جو شرک کی غلاظتیں اور بدعقیدگیاں لوگوں کے دلوں میں گھر بنا چکی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہماری آواز پاک اور صاف کرنے کا سبب بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں جو میرے عنوان کو خادم حسین رضوی کی قبر پر اہل حدیث علماء کیوں، جن کی دل آزاری میری اس عنوان سے ہوئی، یہ دراصل مجھے مس لیڈ کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ جناب وہاں اہل حدیث علماء بھی گئے تھے۔ جب میں نے اہل حدیث علماء سے پوچھا اور ان صاحب سے خود پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیث اور غیر حدیث کیا ہوتا ہے۔ وہ جماعت اسلامی والوں کو بھی اہل حدیث سمجھتے ہیں، وہ دیوبندیوں کو بھی اہل حدیث سمجھتے ہیں، ان کے یہاں سارے وہابی ہی وہابی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون